مختلف روشیں ہوتی ہیں خود کو اور اپنے بچوں کو، فرزندوں کو، اہل عیال کو نوافل اور باقی عبادات کے لیے تربیت دینے کے حوالے سے۔ کل ایک مختصر واقعہ عرض کیا حضرت آیت اللہ جعفر کاشف الغطا کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو جگایا کرتے تھے نماز شب کے لیے، اور ان کا ایک بیٹا سید حسن کے بارے میں عرض کیا کہ وہ نابالغ تھے تو وہ جو ہیں نہیں اٹھا کرتے تھے، دروازہ کھٹکھٹانے پہ اندر سے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے تھے کہ کاشف الغطا یہ سمجھ لیں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اور تعقیبات میں ہے یا نماز میں ہے، اور وہ چلے جاتے تھے۔ اب شاید اسی بیٹے کے بارے میں ہوگا کہ دوسرا قصہ ان کا کہ وہ اپنے بیٹے کو سحرخیز بنانا چاہتے تھے، تو ایک دن آپ آئے دروازے پہ اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا اور ان کے سرانے آ کر بڑی آرامش کے ساتھ انہیں اٹھا لیا بسترے سے کہ بیٹا اٹھو، آج ہم جائیں گے حرم آقا امیر المؤمنین سحر کے وقت، صبح ہونے سے پہلے۔ تو بیٹے نے پھر بہانہ کیا کہ آپ جائیں، جو ہے میں بعد میں آؤں گا۔ تو اس پر شیخ جعفر کاشف الغطا نے فرمایا بیٹا میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، ساتھ چلیں گے آج۔ اب ان کے بیٹے نے اٹھ کر وضو کیا اور اس طرح سے خود کو تیار کیا، اور پھر شیخ جعفر کاشف الغطا کے ساتھ گئے حرم آقا امیر المؤمنین کی طرف۔ اور جب حرم کے قریب پہنچے وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، پہلے سے بھیک مانگ رہا تھا۔ تو شیخ جعفر کاشف الغطا نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ فقیر یہاں پہ کس لیے بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے۔ سوال کیا کہ اسے بھیک مل بھی جائے یا نہ ملے، انہی سے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں معلوم، شاید کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا۔ تو ان سے کیا یقیناً اسے درہم و دینار ملیں گے؟ بیٹے نے کہا کہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ملے یا شاید خالی ہاتھ واپس جائے۔ تو اس پر شیخ جعفر کاشف الغطا نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ یہ گداگر، اسے یقین بھی نہیں ہے کہ اسے پیسے ملیں گے، اس کے باوجود یہ صبح اس وقت آ کر بیٹھا ہوا ہے اس امید پر کہ شاید اسے بھیک ملے، لیکن تجھے تو یقین ہے پیغمبر اسلام اور اہل بیت کی باتوں پہ، سحرخیز کے لیے خداوند متعال نے جو کچھ ثواب رکھا ہے تمہیں یقین ہے، اور اسی طرح ائمہ اطہار کی باتوں پر بھی تمہیں یقین ہے، پھر کیوں سستی کرتے ہو؟ یہ ایک تمثیل انہیں دکھایا جا کر اور سمجھا دیا کہ یہ گداگر بھیک مانگ، جبکہ اسے لوگوں سے توقع ہے، صرف توقع ہے، یقین نہیں ہے، جبکہ ہمیں 100% یقین ہے، ایمان ہے کہ خداوند اصدق الصادقین ہے، اور ائمہ اطہار بھی صادقین ہیں، سب سچ ہی کہتے ہیں، اسی قسم کی کہ جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حیف ہے کہ ہم نماز شب جیسی عبادت میں اور نوافل اور نماز جماعت جیسی ان چیزوں میں جو ہے وہ سستی کریں۔ اب شیخ جعفر کاشف الغطا کے اس عمل کا نتیجہ یہ وہی بیٹا تا آخر عمر انہوں نے نماز شب ترک نہ کی۔ تو یہ روش ہم سب کے لیے اسوہ ہے، ہم سب کے لیے یہ جو ہے رہنما دلیل ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں اور اس کے بعد اپنی اولاد سے کہیں کہ وہ اگر والدین گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، بچے آپ یقین جانیں خود بخود آہستہ آہستہ قرآن سے مانوس ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ رات سونے سے پہلے خود باوضو ہو جائیں، سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، سورہ دہر پڑھنا شروع کر دیں، مثال سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیں، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں، بچے سیکھ لیں گے، خود عمل کریں۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، زبان کے بغیر لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ، زبان سے دعوت نہ دیں، وہ مؤثر نہیں ہے، عمل سے دعوت دیں۔ آپ خود پڑھا کریں نماز شب، آپ خود قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی راہ پہ آ جائیں گے۔
پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے آ جاتی ہے کہ آپ اسے بتا دیں حکیم نے اسے خورما کھانے سے منع کیا ہے، مگر یہ میری بات نہیں سنتا، شاید آپ کی بات سنے اور آپ کے جو آپ کا جو پاک و پاکیزہ نفس ہے آپ کی باتوں میں اثر ہے، شاید میرا بیٹا رک جائے۔ تو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو اماں سے کہا آپ کل لے کر آ جائیں، آج اسے لے جائیں۔ ماں لے جاتی ہیں، اگلے دن ماں لے کر آتی ہیں کہ آپ اسے بتا دیں خورما نہ کھائیں۔ پیغمبر اسلام انہیں بتاتے ہیں بیٹا ماں کی بات سنو، آپ خورما نہ کھائیں، حکیم نے منع کیا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اگر چند دن خورمے نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، آئندہ آپ زیادہ خورمے کھا سکیں گے، کھیل کود سکیں گے اور آپ خوش و خرم زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہ سمجھا دیا، بیٹے نے بھی اقرار کیا کہ اس کے بعد میں نہیں کھاؤں گا جب تک میں مثلاً ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ بات سنی تو ماں نے کہا کہ یہ بات آپ کل کہہ دیتے، مجھے کل بھیج دیا واپس اور آج مجھے واپس آپ نے بلایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں خود کھجور کھا چکا تھا، اگر نصیحت کرتا تو اثر نہ کرتا، کیونکہ کل میں نے آج میں نے کھجور نہیں کھایا، خود پرہیز کیا پہلے، آج میں نے اسے کہا تو دیکھیں اس کا اثر ہو گیا۔ تو اچھی بات اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب خود اس پر عمل کریں۔ تو یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے بہترین روش یہی ہے کہ ہم خود پہلے عمل کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں ہم سب جو ہے خود پہلے تہجد گزار بن جائیں گے، خود قرآن کی تلاوت کریں گے اور خود ہی مثلا صدقات، خیرات، نذورات وغیرہ جتنے اعمال ہیں خود پہلے عمل کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔